نحمده ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولئك رفيقا صدق الله العظيم۔ محترم حاضرین مجلس، ہم آج جمعہ کی اس بابرکت محفل میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں، اور کل 10 محرم ہے، شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا دن ہے۔ تو آج کا جو موضوع ہے یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اہل بیت کے حوالے سے ہوگا انشاءاللہ۔ چونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہوتا ہے اور یہ موضوع کافی طویل موضوع ہے، لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس کے جو چند اہم نکات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش کروں۔ پچھلے سے پچھلا مجھے یاد نہیں ہے جو موضوع تھا وہ صحابہ کرام کے حوالے سے تھا، اور آج کا جو موضوع ہے یہ اہل بیت کے حوالے سے ہے۔ اور جیسا کہ میں بار بار عرض کرتا ہوں کہ ہم اہل سنت جہاں ہم صحابہ کا دامن پکڑتے ہیں، اسی طرح ہم اہل بیت کا بھی دامن پکڑتے ہیں، اور ان کے دامن سے ہم کیا ہیں؟ وابستہ ہیں۔ اور ابتدا میں ایک چیز میں عرض کر دوں کہ محبت اہل بیت یہ کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرض۔ یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس کے بغیر ایمان نامکمل ہے، اور اس کے بغیر کامیابی آخرت میں یہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ بات اصولی طور پر آپ لوگ ذہن میں رکھ لیں، اور یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس پر اہل سنت جو اپنے آپ کو کہلواتے ہیں، خواہ وہ کسی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں، ان میں سے سب کا اس چیز پر کیا ہے؟ اتفاق ہے۔ آج کی جو تقریر ہے یا جو درس ہے، اس میں جو مواد میں نے لیا ہے یہ علماء دیوبند میں سے ایک بہت بڑے عالم ہیں، ان کی کتاب ابھی ریسنٹلی آئی ہے، اور اس موضوع پر بڑی اچھی کتاب ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کیوں وہاں سے لیا، تاکہ ایک تو ان کی کتاب سے حوالہ جات ہے، اور اس کے بعد اگر موقع ملا آج کے اس کم وقت میں، عرب کے ایک اسکالر ہیں لبنان کے، جو آج سے 150-200 سال پہلے گزرے ہیں، یوسف بن اسماعیل نبہانی، ان کی کتاب سے کچھ حوالہ جات اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، یا مجدد الفسانی، یا آج سے 400-500 سال کے پہلے کے بزرگ گزرے ہیں۔ یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن پر تمام جتنی اہل سنت ہیں ان کا اتفاق ہے۔ تو ان سے کچھ حوالہ جات ہیں، دیکھتے ہیں کہ کتنا کور ہم کرتے ہیں۔ یہ جو اب میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی، یہ بھی جو علماء دیوبند میں سے جو اسکالر ہیں ان کی کتاب، اسی سے ہی انہوں نے اس آیت کو کوٹ کیا ہے، اور وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت اس کو آج کل یعنی صرف ان کی شہادت تک کیا کر دیا؟ محدود کر دیا، کہ جب بیان ہوتا ہے، جب کربلا کا موقع آتا ہے، تو جو شہادت ان کی ہوئی ہے وہ بہت عظیم شہادت ہے، لیکن اس شہادت کے علاوہ آگے پیچھے ان کی شخصیت بیان نہیں کی جاتی، جبکہ ان کی شخصیت کیا تھی؟ ایک کامل شخصیت تھی، مکمل شخصیت تھی۔ اور وہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے 4 طبقات کا ذکر کیا ہے۔ کتنی طبقات کا ذکر کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے جن پر انعام کیا ہے، جن کو اللہ تعالیٰ نے چنا ہے، جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہے، وہ کتنے طبقات ہیں؟ 4 طبقات ہیں۔ وہ کون سے طبقات ہیں؟ من النبیین، کہ اللہ تعالیٰ نے انعام کیا نبیوں کے اوپر، والصدیقین، اور اللہ تعالیٰ نے انعام کیا کن کے اوپر؟ جو صدیق ہے، جو اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں، والشہداء، اور پھر اس کے بعد شہداء پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، والصالحین، اور جو صالح لوگ ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ تو یہ جو 4 طبقات ہیں، اس میں
ایک طبقہ اگر اس کو آپ نکال دیں انبیاء کا تو کوئی نبی تو نہیں ہو سکتا، لیکن جو باقی 3 طبقات ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں اور صالحین ہیں، وہ یہ کتابیں لکھتے ہیں کہ یہ تینوں طبقات کی خصوصیات بدرجہ اتم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت میں موجود تھی۔ کیا تھی؟ موجود تھی۔ اب آتے ہیں تھوڑا تھوڑا، چونکہ وقت کم ہے لیکن تاکہ ہم ان کی شخصیت کو فوکس کریں۔ پہلا جو عنوان وہ قائم کرتے ہیں، وہ یہ قائم کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا تھے؟ وہ قیام اللیل کیا کرتے تھے، راتوں کو عبادت کیا کرتے تھے، عبادت میں سب سے آگے تھے۔ اور حوالہ کن کا ہے؟ یہ مصنف ابن ابی شیبہ کا، حدیث کی کتاب ہے، اس کا حوالہ دیا ہے، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ کان الحسن ابن علی اور حسین وکان الحسین یعنی نصیبہ یأخذ نصیبہ من آخر اللیل، کہ رات کا جو آخری حصہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے کرم رکھا ہے، رحمت رکھی ہے، اس میں سے وہ کیا کرتے تھے؟ اپنا حصہ لیتے تھے، یعنی راتوں کو اٹھ کر کیا کرتے تھے؟ عبادت کیا کرتے تھے۔ یہ یعنی ان کی کثرت عبادت وہ مشہور تھی اس زمانے میں۔ پھر اس کے بعد ایک حوالہ وہ دیتے ہیں ابن اسیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ حوالہ جات اس لیے دیتا ہوں کہ یہ کتنے بڑے لوگوں نے یہ چیزیں بیان کی ہیں اور کس لیے کی ہیں؟ ہمارے لیے کی ہیں تاکہ ہم ان کی شخصیت کو اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، اس سے رہنمائی لیں، اس سے ہدایت لیں۔ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ کان الحسین رضی اللہ عنہ فاضل تھے، عالم تھے، بہت بڑے عالم تھے، اسکالر تھے، کثیر الصوم اور کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، والصلاۃ اور کثرت کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ادا کرتے تھے نفل، والحج اور حج کیا کرتے تھے، والصدقہ اور صدقہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں دیتے تھے، وافعال الخیر جمیعہا اور جمیع افعال یعنی جتنے بھی خیر کے سارے افعال تھے وہ ادا کیا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد مختصراً ایک حوالہ کہ جس رات یعنی اگلی رات اگلے دن شہادت ہونے والی ہے، اس رات کی بات یہ نقل فرماتے ہیں وہ، اور یہ بھی حوالہ کن کا ہے؟ ابن اسیر کا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب یعنی ابھی جنگ کی ظاہر ہے پتہ چل گیا کہ کل جو ہے ہماری جنگ ہونے والی ہے، تو پھر اس کے بعد امام حسین نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی جو ان کے بھائی تھے ان کو طلب فرمایا کہ ان سے جا کے کہہ دو، یہ جو مخالف فوج ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر تم جنگ کو کل تک مؤخر کر دو، یعنی آج رات ہمیں عبادت کرنے دو تاکہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں صلات کریں، نماز پڑھیں، لربنا نصلی لربنا، تاکہ ہم اپنے رب کی بارگاہ میں کیا کریں؟ سجدہ کریں۔ ہذہ اللیلہ، آج کی رات اللہ کی بارگاہ میں ہم کیا کریں؟ نماز پڑھیں، وندعوہ اور اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا مانگیں، ونستغفرہ اور اللہ کی بارگاہ میں ہم مغفرت طلب کریں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو یہ یہاں سے کتنا بات واضح ہو گئی کہ نماز سے محبت کرتے تھے، حتیٰ کہ ابھی پتہ ہے کہ کل ہماری جنگ ہونے والی ہے اور اس جنگ سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں، تب بھی انہوں نے اپنی عبادت کو ترک نہیں کیا، اپنی عبادت کو ترک نہیں کیا۔ تو اب آپ سنتے جائیں اور ساتھ ساتھ ہر ایک شخص اپنے آپ کو بھی اس آئینے میں دیکھے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ ہمارے چھوٹے کام ہوتے ہیں، نمازیں قضا کر دیتے ہیں، ذرا تھوڑی سی مصیبت آ جاتی ہے، اللہ کے مصیبت کے وقت تو اللہ کو یاد کرنا یہ زیادہ بہتر ہے کہ انسان کرے، ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں اور رونا دھونا شروع کر دیتے ہیں۔ اس حال میں بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نمازوں کو ترک نہیں کیا، دعا کو ترک نہیں کیا، استغفار کو ترک نہیں کیا۔ یہ اس رات کی بات ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں مختصراً تاکہ یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت آپ کے سامنے واضح ہو جائے کہ وہ کیسی شخصیت تھی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو اتنا بلند مقام ان کو عطا کیا کربلا کا، یہ بلند مقام ویسے ہی عطا نہیں ہو جاتے، اس کے پیچھے کیا ہوتا ہے؟ اس کے پیچھے شخصیت ہوتی ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو عرض کیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ضمن میں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ اپنے کعبہ کی تعمیر ان کی، لیکن اس کے پیچھے کیا تھا؟ وہ آزمائشیں تھیں۔ تو جب ایک انسان کا یہ کردار ہو کہ کسی وقت اس کی نماز قضا نہ ہو، کسی وقت اس کی دعا اور استغفار قضا نہ ہو، تو
تو کیا ہوتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو اپنے بڑے رحمت کے لیے کیا کر لیتا ہے، چن لیتا ہے۔ یہ جو حضرت امام حسین علیہ السلام کو سید الشہداء کا لقب عطا ہوا، یہ جو مقام عطا ہوا، یہ ایسے نہیں عطا ہوا، اس سے پہلے 50 سال کی ان کی زندگی ہے، اور وہ زندگی ہے وہ علم سے بھرپور ہے، عبادت سے بھرپور ہے، استغفار سے بھرپور ہے۔ یہاں پر امام شمس الدین ذہبی، یہ بہت مشہور یعنی اسکالر گزرے ہیں، ان کی کتاب ہے سیر اعلام النبلاء، اس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ حج الحسین 25 حجۃ ماشیا، کیا مطلب ہے کہ 25 حج انہوں نے پیدل کیے۔ کتنے حج پیدل کیے؟ 25 حج پیدل چل کر انہوں نے کیے، یعنی اتنے حج انہوں نے کیے، یہ ان کی شخصیت تھی۔ اس کے بعد آپ آ جائیں یہاں پر ایک اور چیز کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقراء کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے۔ یہاں پر ایک حوالہ ہے، یہ السمرقندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا تنبیہ الغافلین، یہ کتاب ہے۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کسی جگہ جا رہے تھے تو کسی جگہ دیکھا کہ کوئی غریب لوگ بیٹھے ہیں، غریب الحال لوگ بیٹھے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا، اپنی سواری سے نیچے اتر آئے، جا کر ان غرباء کے ساتھ بیٹھ گئے، اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں، فرماتے ہیں کہ انہ لا یحب المستکبرین، کہ اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے، تو جا کر ان کے ساتھ بیٹھے۔ میں جیسے عرض کر رہا ہوں کہ ہم میں سے ہر ایک شخص اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا میرے اندر تکبر تو نہیں ہے۔ ابھی کل جب 10 محرم ہوگا تو ہم وہاں پہ شہادت کا واقعہ بیان بھی کریں گے، اور یہ بیان کرنا بھی چاہیے، لیکن ساتھ ساتھ اپنی ذات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ کیا ہمارے اندر تو تکبر نہیں ہے، کیا ہمارے پاس جب دولت آ جاتی ہے ہم کسی کو کم نظر سے تو نہیں دیکھتے، جبکہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شخصیت یہ تھی کہ جب غرباء کو دیکھا تو ان غریبوں کے ساتھ جا کر بیٹھے، ان کے ساتھ زمین پر بیٹھے، اور بعد میں ان کو اپنے ہاں انہوں نے دعوت کی اور ان کو کھانا کھلایا۔ تو یہ کیا تھا، یہ ان کی شخصیت تھی کہ وہ غریبوں کے ساتھ محبت کرتے تھے۔ آگے پھر یعنی واقعات انہوں نے احادیث اور مختلف قسم کی ریفرنسز دی ہیں کہ کتنے وہ سخی تھے۔ میں بات کو مختصر کر رہا ہوں چونکہ ٹائم تھوڑا سا رہ گیا، کہ سخاوت بھی تھی ان کی۔ اب ہم آتے ہیں یہاں پر کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہ پیدا ہوئے، ان کی پیدائش کا تھوڑا سا مختصر تذکرہ کرتا ہوں، اور یہ جو تذکرہ ہے اس کو بیان کیا ہے یا روایت کرتی ہے ام فضل بنت الحارث، یعنی یہ کون تھی، یہ ایک خاتون ہے، وہ بیان کرتی ہے کہ میں حضور علیہ السلام کے پاس یا وہ حضور علیہ السلام کے پاس آئی، حاضر ہوئی، اور حاضر ہونے کے بعد وہ یہ عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ انی رأیت حلما منکرا اللیلہ، رات کو میں نے بڑا ایک عجیب خواب دیکھا، بہت ہی عجیب خواب دیکھا۔ تو قال، حضور علیہ السلام نے فرمایا، وہ ما ہوا، وہ خواب کیا ہے، وہ کیا خواب دیکھا ہے؟ تو وہ پھر کہتی ہے انہ شدید، بڑا عجیب شدید خواب دیکھا، بڑا عجیب خواب۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا بیان تو کیجئے۔ تو اس میں وہ بیان کرتی ہے کہ رأیت، میں نے دیکھا کہ ان قطعۃ من جسدک، کہ جیسا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا ٹوٹ کر قطعت، وہ کیا ہوا، ٹوٹا، ووضعت فی حجری، اور میرے گود میں ڈال دیا گیا۔ کیا خواب دیکھا کہ آپ کے جسم کا جسد مبارک کا ایک ٹکڑا ٹوٹ کر جیسے ٹوٹا اور اس کے بعد میری گود میں ڈال دیا گیا۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا رأیت خیرن، تم نے خیر دیکھا ہے۔ یہ کیا ہے، یہ خواب، یہ خیر کا خواب ہے۔ اور اس کے بعد کیا ہوا کہ حضرت فاطمہ، ان کے ہاں ولادت ہوتی ہے حضرت امام حسین کی، اور حضور علیہ السلام کے پاس پھر دوبارہ وہ خاتون حاضر ہوتی ہے، اور حضور علیہ السلام اٹھا کے ان کو ان کی گود میں ڈال دیتے ہیں۔ تو یہ کیا ہے، یہ واقعہ ان کی ولادت کا ہے حضرت امام حسین کی۔ کتنی یہ عظیم ولادت تھی کہ باقاعدہ خواب دیکھا خاتون نے کہ حضور علیہ السلام کے جسد اطہر کا ٹکڑا ٹوٹ کر گویا ان کی گود میں آ گیا۔ اب یہ جو پسند بیان کرنے کا مقصد ہے، حضور علیہ السلام نے بیان بھی فرمایا ہے کہ حسین و منی، حسین کیا ہے، مجھ سے ہے، حسین کیا ہے، مجھ سے ہے، وہ میں حسین سے ہوں۔ یہ بھی حدیث آپ لوگوں نے سنی ہوگی کہ حسین منی، حسین مجھ سے ہے، وَأَنَا مِنْ حُسَيْنٍ مِنَ الحسین، اور میں حسین سے ہوں۔ اس پر پھر مفسرین باقاعدہ کلام کرتے ہیں، محدثین کلام کرتے ہیں کہ یہاں پر کیا مطلب ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے،
اس کا مطلب ہے کہ حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت حسین علیہ السلام کا جو تعلق تھا جسمانی یعنی جسم، اور وہ جو رشتہ تھا جو نسبت تھی وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ تھی. یہ بات تو سمجھ آ سکتی ہے کہ حضور علیہ السلام کے نواسے تھے. نسب بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ باقی سب جتنے بھی ہیں رول یہ ہے، قاعدہ یہ ہے کہ جو نسب ہے باپ کی طرف ہوگا، باپ کی طرف سے ہی منتقل ہوگا. نسب یہ جو بھی ہے شمار کیا جاتا ہے، لیکن یہ جو میرے نواسے ہیں ان کا نسب میری طرف سے ہے، میری طرف سے. تو یہ نسب کا بھی حضور علیہ السلام. اب یہ حصہ تو ہمیں سمجھ آتا ہے، لیکن اب یہ کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں حسین سے ہوں، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس پر محدثین یہ کلام کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے دین کی جو بقا ہوگی بعد میں، وہ کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ وہ حضرت حسین کے ہاتھوں ہوگی. یہ گویا حضور علیہ السلام ایک آگے کی خبر سنا رہے تھے، مستقبل کی خبر سنا رہے تھے. اور یہاں پر جو حوالہ اسی حدیث کے تحت ہے، یہ حوالہ یہ اہل حدیث کے بہت بڑے مشہور عالم ہیں اہل حدیث. تو میری کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ میں ایسے حوالہ جات آپ کے سامنے رکھوں اور ایسی چیزیں رکھوں کہ جس پر تمام جتنی بھی امت ہے ان کا اتفاق ہے. کوئی ایسی بات نہ کروں کہ جس سے کسی کا اختلاف ہو. تو یہ حوالہ کن کا ہے؟ یہ تحفۃ الاحوزی ہے، کتاب ہے، شرح ہے. یہ ترمذی شریف کی شرح ہے، جو ایک بہت بڑے عالم دین ہیں اہل حدیث کے، مبارک پوری، ان کی شرح ہے. وہ بیان یہ کرتے ہیں کہ یہاں پر اب وہ یہ بیان کرتے ہیں، اب یہ ان کے الفاظ ہیں، یہ میرے الفاظ نہیں ہیں وہ الفاظ، اور وہ پھر کوٹ کرتے ہیں قاضی ایاز کو. کوٹ کرتے ہیں کس کو؟ کوٹ کرتے ہیں قاضی ایاز کو کوٹ کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ انہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یعنی یہ جو حدیث ہے حسین منی، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اس پر وہ شرح کرتے ہیں. شرح کیا کرتے ہیں کہ انہ گویا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ گویا حضور علیہ السلام علمہ بنور الوحی، کہ حضور علیہ السلام نے وحی کے نور سے جان لیا. کیا جان لیا؟ ما سیحدث بینہ و بین القوم، کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کا جو قوم کے ساتھ، یعنی جو کربلا میں یزید کے جو مقابلے میں تھے، ان کے بیچ میں جو کچھ ہونے والا ہے، حضور علیہ السلام نے گویا وحی کے ذریعے سے اس کو جان لیا. وحی کے ذریعے سے کیا کیا؟ جان لیا. تو تب ہی وہ کہتے ہیں، یعنی یہ شرح کر رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے امام حسین کا بطور خاص ذکر کیا، اور پھر اس کے بعد یہ امت کو ایک درس دیا کہ جب حضور علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تو امت کو یہ درس دیا کہ جس طرح کی محبت تم مجھ سے کرتے ہو، اسی طرح کی محبت تم حسین کے ساتھ کرو. جس طرح اگر حسین کے ساتھ کوئی محبت کرتا ہے تو گویا وہ محبت میرے ساتھ ہے. گویا یہ حدیث اس چیز کی طرف اشارہ دیتی ہے. اور پھر انہی کے الفاظ ہیں، عربی الفاظ میں نہیں بیان کر رہا چونکہ ٹائم کم ہے، کہ جس طرح میرے ساتھ کوئی اگر بغض کرتا ہے تو حسین کے ساتھ اگر کوئی بغض کرے گا، وہ بغض کرنا حسین کے ساتھ نہیں ہوگا، وہ میرے ساتھ ہوگا. یعنی اس چیز میں کیا ہے؟ میرا حسین کے ساتھ اتحاد ہے. کیا ہے؟ اتحاد ہے کہ محبت حسین محبت رسول ہے، اور بغض حسین بغض رسول ہے. یہ کیا ہے؟ بغض رسول ہے. اور یہ حوالہ کن کا ہے؟ یہ جو ہمارے اہل حدیث کے بہت مشہور عالم ہیں، قابل عزت ہے، احترام ہے، یہ ان کی کتاب سے یہ حوالہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. پھر آگے وہ بیان کرتے ہیں وَأَكَدَّ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے پھر اور تاکید کر دی اس چیز کی، امت کو اور تاکید کر دی. کیا؟ احب اللہ، اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے، من احب حسینا، جس نے حسین سے محبت کی. جس نے حسین سے محبت کی گویا اس کو اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے. اسے کیا حاصل ہو جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہو جاتی ہے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے حدیث رکھی، چونکہ مواد میرے پاس کافی ہے لیکن ٹائم کم ہے. آپ کے سامنے ایک بہت ایمان افروز ایک حدیث میں رکھتا ہوں. اور یہ جو حدیث ہے، یہ حدیث ابھی مختصراً بتا دوں کہ یہ حدیث ہے ضعیف حدیث ہے. کیا ہے؟ ضعیف حدیث ہے. لیکن اس حدیث کو بیان کرنے والے کون ہیں؟ امام راضی ہیں. کون ہیں؟ امام راضی بیان کرتے ہیں. اور پھر اس حدیث کو بیان کرتے ہیں یوسف بن اسماعیل نبھانی بیان کرتے ہیں. اگرچہ حدیث ضعیف ہے لیکن یہ ہمارے ہاں ایک اصول ہے کہ جب ایک ضعیف حدیث کو بھی کوئی اسکالر، کوئی مجتہد بیان کرتا ہے تو حدیث کا درجہ کیا ہو جاتا ہے؟ بلند ہو جاتا ہے. اب 3-4 منٹ ہیں، پتہ نہیں پوری حدیث میں بیان کر سکوں گا یا نہیں کر سکتا، لیکن جتنا بیان کر سکوں وہ بڑی ایمان افروز حدیث ہے. اور یہ اس حوالہ جو میرے سامنے ہے
یہ امام رازی کی کتاب ہے، تفسیر ہے باقاعدہ، اور وہ اس کو بیان کرتے ہیں کشاف کے حوالے سے، کسی اور کا حوالہ دیتے ہیں۔ تو وہ یہ بیان کرتے ہیں من مات علی حب آل محمد مات شہیدا۔ اب جو حضور علیہ السلام کی پچھلی حدیثیں میں آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، اگرچہ یہ حدیث ضعیف حدیث ہے لیکن سندن ضعیف ہے، مانن ضعیف نہیں ہے۔ معنی کے اعتبار سے یہ بالکل باقی جتنی حدیثیں ہم نے بیان کی، جس میں حضور علیہ السلام نے اپنی محبت اور حسین کی محبت کو ایک قرار دیا، حسین کے ساتھ بغض کو اپنا بغض قرار دیا، اور پھر اپنی محبت اور حسین کی محبت اور اللہ کی محبت، جب آپ ان تمام احادیث کو سامنے رکھیں گے اور پھر اس حدیث کو پڑھیں گے تو حدیث کیا ہے؟ یہ مانن صحیح ہے۔ مانن کیا ہے؟ صحیح ہے۔ تبھی تو اس حدیث کو امام رازی وہ بیان کر رہے ہیں۔ اگر ضعیف اس طرح ہوتی کہ معنی کے اعتبار سے بھی ضعیف ہوتی تو کیا اتنا بڑا مفسر اس کو بیان کرتا؟ وہ یہ فرماتے ہیں کہ من مات علی حب آل محمد مات شہیدا، جو حب آل محمد میں فوت ہوا وہ شہید فوت ہوا، وہ اس دنیا سے شہادت کی موت لے کر چلا گیا۔ الا ومن مات علی حب آل محمد مات مغفورا لہ، اور جو یعنی محمد آل محمد، یعنی جو محمد کی آل ہے ان کی محبت میں فوت ہوا تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ کیا فرما دیتا ہے؟ مغفرت فرما دیتا ہے۔ ومن مات علی حب محمد مات تائبا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس دنیا سے جائیں کلمہ سلامت لے کر جائیں، ہم یہ ہر نماز میں دعا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ تائب اگر جانا ہے تو اپنے دل میں حضور علیہ السلام کی آل کی محبت کو ڈال دیں۔ اپنے دل میں کیا ڈال دیں؟ حضور علیہ السلام کی آل کی محبت کو ڈال دیں۔ اب یہ حدیث کافی لمبی ہے، میں اس سے آگے بس مختصر کرتا ہوں ایک اور حوالہ جو اسی حدیث ہی کی شرح کرتا ہے۔ اسی حدیث کی کیا کرتا ہے؟ شرح کرتا ہے، چونکہ ٹائم کم ہے۔ اور یہ حوالہ ہے، یہ کن کا حوالہ ہے؟ حضرت مجدد الفسانی کا، اور پھر اس پر ختم کرتا ہوں انشاءاللہ۔ حضرت مجدد الفسانی۔ اب حضرت مجدد الفسانی کون ہے؟ یہ وہ ہستی ہے کہ اگر وہ نہ ہوتے تو آج ہندوستان میں، پاکستان تو بعد میں بنا ہے، شاید ہم میں سے کئی لوگوں کا ایمان محفوظ ہی نہ رہتا۔ جس نے آواز اٹھائی تھی اکبر بادشاہ کے خلاف جب دین الہی کا اس نے نام بلند کیا تھا، تو سب سے زیادہ یا سب سے پہلے جنہوں نے آواز بلند کی وہ کون تھے؟ مجدد الفسانی، اور ان کے مکتوبات ہیں، اور وہ جو مکتوبات ہیں وہ مکتوبات یعنی خط جو انہوں نے لکھے ہیں مختلف علماء کی طرف، اس میں کیا ہے؟ اس میں وہ اصول ہیں جو ہمارے اہل سنت کے اصول ہیں۔ ان مکتوبات میں سے ایک مکتوب میں وہ حضور علیہ السلام کے ساتھ آل کے ساتھ جو محبت ہے، اور وہ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اس حدیث کی روشنی میں وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد محترم، وہ یہ کہتے ہیں، وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد محترم وہ کیا تھے؟ بہت بڑے عالم تھے، ظاہر کے عالم بھی تھے اور باطن کے عالم بھی تھے، اور ہمیشہ ہمیں وہ کہتے تھے کہ تم اپنے دلوں میں حضور علیہ السلام کی آل کی جو محبت ہے اس کو سنبھال کے رکھو، اسی سے تمہارا جو خاتمہ ہوگا خاتمہ بالحسن ہوگا، حسین خاتمہ ہوگا۔ کس محبت کے ساتھ؟ اگر تم حضور علیہ السلام کی آل کے ساتھ محبت رکھتے ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ جب آخر وقت آیا میرے والد کا، تو جب آخر وقت آیا تو میں نے پوچھا اپنے والد سے کہ کیا وہ ہے، تو اس پر یعنی اس عالم میں آ گئے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ لوگوں میں سے بعض احباب کبھی موجود ہوں کہ جس کے اوپر نظر کی کیفیت ہوتی ہے تو ایک عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے، آنکھوں کو دیکھتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اب یہ بندہ اس جہان کا نہیں رہا۔ اس عالم بے خودی میں وہ فرماتے ہیں کہ جب اس جہان کا شعور کم ہو گیا تو میں نے میں نے بات کی اپنے والد سے اور محبت کی نسبت پوچھا، وہ جو محبت آل محبت، تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس وقت فرمایا کہ میں اہل بیت کی محبت میں غرق ہوں، میں اہل بیت کی محبت میں غرق ہوں، اور اس پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور ان کی روح جو ہے وہ قفس مسوری سے پرواز کر گئی۔ تو یہ جو میں نے آپ کو بتایا جو حدیث تھی حضور علیہ السلام کی، باقاعدہ اس حدیث کی روشنی میں حضرت مجدد الفسانی اپنے والد کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ یہ میری اپنی آنکھوں کا واقعہ ہے کہ بالکل عین اس وقت انہوں نے اس کا تذکرہ کیا اور گویا کہ وہ اس دنیا سے محبت اہل بیت کو لے کر چلے گئے۔ اور محبت اہل بیت یہ کیا ہے؟ یہ ضمانت دیتا ہے، اس چیز کی ضمانت دیتا ہے کہ ہمارا ایمان سلامت ہو، اور جو لوگ حضور علیہ السلام کی آل کے ساتھ محبت نہیں کرتے، اور حضور علیہ السلام کی آل کی جب بات آتی ہے طبیعت پر بوجھ آ جاتا ہے، وہ لوگ اپنا علاج کریں کہ کہیں جراثیم تو نہیں ہے،
کہیں جراثیم تو نہیں ہے، کیونکہ یہ وہ محبت ہے جس کو اللہ نے بھی فرض قرار دیا اور حضور علیہ السلام نے بھی فرض قرار دیا. اور اس پر امام یوسف بن اسماعیل نبہانی کہتے ہیں کہ جتنی حدیثوں میں حضور علیہ السلام کے اہل کے ساتھ اور بیت کے ساتھ، اہل بیت کے ساتھ محبت کا ذکر ہے، یہ حدیثیں یعنی صحیح حدیثوں سے بھی اوپر کے درجے کی ہیں، جن کو تواتر کہتے ہیں. متواتراً یہ مروی ہوئی ہیں، اور متواتر وہ حدیث ہے کہ جس کا انسان اگر انکار کر دے تو انسان کافر ہو جاتا ہے. یہ اصول کی بات آپ کو بتا رہا ہوں. بس اس پہ ختم کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں اہل بیت کی جو محبت ہے وہ ہمیں دے، اور ساتھ ہی ساتھ صحابہ کی محبت، یعنی یہ دونوں محبتیں سلامت ہوں گی. یہی پیغام ہے کہ ان کا حضرت مجدد الفسانی کا وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم یعنی وہ لوگ جو روافظ ہیں، کون ہیں جو روافظ ہیں، ایک طرف وہ اہل بیت سے محبت کا نام دعویٰ کرتے ہیں، صحابہ سے نفرت کرتے ہیں، اور دوسری طرف کون سے لوگ ہیں، وہ ناسبی ہیں کہ جو اہل بیت سے نفرت کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، صحابہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں. وہ یا یوں سمجھ لیں کہ رفس اور ناسبیت یہ کیا ہے، دو قسم کے جراثیم ہیں. یہ دو قسم کے جراثیم ہیں، اور جو کچھ آج میں نے بیان کیا یہ ایک قسم کے جراثیم کے لیے کیا ہے، ویکسین ہے. ایک قسم کے جراثیم کے لیے کیا ہے، ویکسین ہے. پچھلے جمعے کو میں نے صحابہ کی محبت کی بات کی، تو ہم اہل سنت ان دونوں محبتوں کو لے کر چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو کچھ بیان کیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ.